سورہ توبہ کیسٹ نمبر 17۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاسية والناهية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں دلائل ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر جو ہے یا آبادی جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یوم آخرت پر جن کا ایمان ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہوں گے۔ یہ تو ان کا کام ہے، یعنی کہ مشرکین ایک گھر بنا رہے ہیں اور کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا۔ جب اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے گھر بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس پر امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں اس سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان ذئب الانسان، کہ شیطان جو ہے گویا یہ انسانوں کے لیے ایسے ہے جیسے بھیڑیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ شیطان جو ہے چونکہ انسان کا دشمن ہے، جیسے قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ڈلا دشمن ہے جس نے کوئی چھپایا ہوا بھی نہیں۔ اور اسی طرح اور پھر یہ شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے کہ علماء نے فرمایا کہ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں نظر آئے، لیکن ایک دشمن وہ ہے جو نظر ہی نہ آئے۔ اب اس کی مثال بعض علماء نے یوں دی ہے کہ آپ ایک پودا لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، کوئی درخت کا پودا لگاتے ہیں تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، سردی سے نہ مر جائے، گرمی سے نہ مر جائے، تو باہر اس کے آپ دیوار بناتے ہیں۔ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی جانور آ کے اس کو منہ مار کے کھا لیں گے تو پودا نکلے گا ہی نہیں، چونکہ ابھی پودا زمین سے نکلا اور ایک بکری آ کے کھا جائے تو 100 پودا کھا جائے گی۔ تو اس لیے آپ اس کو جانوروں سے بھی بچاتے ہیں کہ بھی کہیں جانور حملہ نہ کرتے۔ کوئی انسان ہی جاتے ہوئے اکھاڑتا جائے تو 1 منٹ میں 100 پودا اکھاڑ ڈالے گا، تو اس سے بھی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس پر نظر ہو، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پودے کو اندر سے لگ جاتی ہیں۔ اب ظاہراً پودا بالکل ٹھیک کھڑا ہے، لیکن اندر سے ایسی بیماری لگی ہے کہ جناب وہ سوکھتا جا رہا ہے، وہ سوکھتے سوکھتے گر گیا، ختم ہو گیا۔
تو اب آدمی مالی حیران و پریشان ہوتا ہے کہ بھئی اس کا میں کیا کروں، میں نے اس کو سردی سے، گرمی سے، دشمن سے، جانور سے سارے انتظامات کر لیے، لیکن یہ اندر کی بات جو ہے اس کا کیا علاج، یہ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، وہ صرف باہر سے حملہ نہیں کرتا، وہ اندر سے بھی حملہ کرتا ہے کہ ایسا وسوسہ تمہارے دماغ میں ڈال دے گا کہ اچھا خاصا انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، ایسا وسوسہ ڈال دے گا کہ آدمی جو ہے وہ بھٹک جائے گا، اور پھر شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، اور پھر آدمی کا نفس جو ہے ان وساوس کا گڑھ بن جاتا ہے، پھر نفس بھی انسان کو وساوس میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو پھر اللہ کی پناہ پکڑو، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعوذ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلو، اور اس سے بچنے کا جو ذریعہ ہے جیسے سورۃ المعوذتین ہے، یا علماء نے احادیث مبارک کی روشنی میں لکھا ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے اللہ کا تو شیطان دور ہوتا ہے، اور انسان جب غافل ہوتا ہے تو شیطان دلوں پہ ڈیرے لگا دیتا ہے، اور پھر وہ جم کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ہلتا نہیں۔ اس کو بھگانے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، اور اللہ کے اذکار ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین مبارک ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ شیطان کو دور کر دیتی ہیں، اور جو غافلین ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ پھر شیطان کے ڈیرے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ، جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، یا جتنے بڑے لوگ جو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے متعلقین کی تربیت کرتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ زور جو ہے اللہ کے ذکر پہ دیتے ہیں کہ ہر وقت زبان جو ہے لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تیری زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ تم اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ تو دیوانہ آدمی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میرے بدری پاک نے مثال دی، فرمایا ان الشیطان، شیطان ایسے ہے جیسے انسانوں کے لیے بھیڑیا ہو، اور آپ نے فرمایا دیکھو بھیڑیا کیا کرتا ہے، فرمایا کذیب الغنم یاخذ الشاۃ القاسیۃ والناہیۃ، کہ بھیڑیا انتظار میں ہوتا ہے، اور جو بکری ویوڑ سے نکلی اور علیحدہ ہو گئی، قاسیہ دور ہو، ویوڑ آگے چلے گئی، ادھر ادھر ہو گئی، تو ہمیشہ ذئب جو ہے، بھگیاڑ جو ہے، وہ اس اکیلی بکری پہ حملہ کرتا ہے، وہ ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا، کیونکہ ایک تو وہاں اس کا رائی موجود ہے، ڈنڈا لے کے آئے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مال بہت ہوتا ہے نا جی، تو جیسے چند بکریاں بھی اکٹھے ہو کے بڑے بڑے شیر کو ڈرا دیتی ہیں، اسی پہ حملہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اکیلا ہو جائے گا، جماعت کو چھوڑ دے گا، اس کو بھی یہ شیطان غرق کر دے گا، اس کو بھی تباہ کر دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ لازم پکڑو جماعت کو۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوگا۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی لیے اجماع امت جو ہے یہ حجت ہے، شریعت میں دلیل ہے، کیونکہ حضور کی امت اور خاص طور پر سلف صالحین کا دور، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا خیر القرون کے دور میں حضور کی امت کا اجتماع کبھی گمراہی پہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب دیکھو انسان کو دن میں 5 دفعہ جو ہے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے جماعت میں شریک ہو جاؤ، محلے کی مسجد میں آ جاؤ، جامع مسجد میں آ جاؤ، جتنی بڑی مسجد، جتنی بڑی جماعت اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی لیے جناب اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے میں جمعہ پہ آؤ، تاکہ دور دور سے لوگ بھی آگے اکٹھے ہو، اور سال میں پھر عیدین پہ آؤ، آج عید رمضان ہے اور کبھی عید ضحیٰ ہے، اور جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، وہ حج پہ آئے۔ اچھا پھر عمرے میں دیکھو ایک اجتماعی کیفیت، حج میں دیکھو ایک اجتماعی کیفیت، سب اللہ کے گھر کے باہر طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، رمی جمرات کریں گے، قربانیاں کریں گے،
طواف ریاضت کریں گے، مدینہ منورہ جائیں، سب ایک جماعت کا رنگ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جماعت مسلمین سے کبھی علیحدہ نہ کریں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرے عزیز، اصل میں اللہ ہمیں دین کی، اللہ ہمیں قرآن کی، اللہ ہمیں سنت رسول عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ کتنے بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن وہ آپ کو ائمہ اربعہ، 4 ائمہ سے باہر نہیں نکالتے کسی بھی شکل میں۔ اس لیے دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں طبقات ہی 4 ہیں، یا طبقات حنفیہ، یا طبقات شافعیہ، طبقات حنابلہ حنبلیہ، اور طبقات مالکیہ۔ اس کے علاوہ وہ 5ویں طبقات میں کوئی کتاب لکھی ہی نہیں گئی۔ اس لیے ہمیشہ ہر عالم نے یہ کوشش کی کہ میرا تعلق جو ہے وہ حضور سے، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ان کے بعد تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ محدثین سے، ائمہ مجتہدین سے، اور اس کے بعد ائمہ فقہا سے رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت۔ وجہ کیا تھی؟ اب یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جن کے علم کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن نے کہا کہ جب ائمہ اربعہ نے دین کے سارے مسئلے کھول کے بیان کر دیے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم 5ویں چیز پیدا کریں؟ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ اس امت کو اختلاف سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی افتراق سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی فرقہ واریت سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے تعصبات اور تحاسد، تباغض، بغض، عناد کی امراض سے محفوظ فرمائے، اور حضور کی امت کو اجتماعیت نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھو یہی اس امت کا یعنی رنگ ہے، یہی اس امت کا شعار ہے، اور یہی اس امت کا معیار ہے کہ ایک کعبہ ہے اور ساری دنیا باہر گھوم رہی۔ ایمان سے کہیں ابھی آپ کو اللہ نے حرم نصیب کیا، کہیں الحمدللہ۔ اللہ ہمیشہ حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے، اور جب تک زندگی ہے اللہ محروم نہ فرمائے۔ تو اب ایمان سے کہیں آپ ذرا 2 منٹ کے لیے عشاء کے بعد جب بھی آپ کو فراغت ملے، ایک طرف دور بیٹھ کے حرم میں ذرا غور کریں کعبۃ اللہ پر کہ اللہ کا ایک گھر ہے درمیان میں، اور کیسے لوگ دیوانہ وار تھے۔ عرب ہیں، عجم ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، چھوٹے قد والے ہیں، بڑے قد والے ہیں، دولت والے ہیں، غریب ہیں، خوبصورت ہیں، بدصورت ہیں، احرام میں ہیں، بغیر احرام میں ہیں، کوئی عام، اور سارے ایک گھر کے باہر گھوم۔ یہ جو ابھی عشاء کی آواز انشاءاللہ کھڑی ہوگی، اللہ نصیب فرمائے، تو ایک امام حرم ماشاءاللہ نماز پڑھائیں گے اور ساری دنیا پیچھے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ علامہ اقبال نے بھی بڑی بات کی ہے، کہتا ہے بندوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ دنیا میں تو بڑے پروٹوکول ہے نا، زمیندار کہہ کہ یہ نوکر ہے باہر کھڑا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ ڈرائیور ہے، جاؤ بھائی گاڑی میں بیٹھو باہر کھڑا، یہ کیا بلایا میں نے تم کو؟ کھانا لگے گا، بڑے آدمی الگ ہوں گے، غریب الگ ہوں گے، ملازم بیچارے جو ہیں بچہ کچا کھائیں گے، کسی کو دے دیں گے، یا تم گاڑی میں بیٹھ کے کھا لو۔ لیکن یہ میرے مولا کا دربار ہے کہ بندوں محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ اب بادشاہ ہے ایک ہے، غلام ہے ایک ہے، اس کی دربار میں کھڑا ہے، اور سب کی زبانوں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک، اور سب فریاد کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جو رنگ ہے نا اسلام کا، دعا کرو اللہ اسی کو قائم رکھے، اور جو اس میں فتنہ ڈالتے ہیں دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے،
اللہ تبارک و تعالی صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب دیکھیے حضور کی حدیث ہے، کیسے حضور نے بات سمجھائی کہ بھئی جو بکری علیحدہ ہوگی اسی کو بگیار کھائے گا، تو خیال کرنا حضور نے فرمایا خبردار فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، جماعت کو لازم پکڑنا، عامت المسلمین کی جماعت کو، والمسجد، مسجد کو لازم پکڑنا۔ کیوں؟ مسجد جو ہے جماعت کی جگہ ہے، مسجد جو ہے وہ جماعت کی جگہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت یا ائمہ اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیشہ یاد رکھیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں، ان کے اصول دین بھی ایک ہیں اور مرجع بھی ایک ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ ایک گلدستہ بناتے ہیں آپ، درمیان میں گلاب کا پھول ہے، کدھر چمپا ہے، کدھر چمیلی ہے، کدھر موتیا ہے، اور ایک گلدستہ ہے۔ اسی طرح یہ دین کا ایک گلدستہ ہے، یہ ایک ہی کتاب و سنت کی شاخیں ہیں، ان کو اختلاف نہیں کہا جاتا، ہمیشہ یاد رکھو۔ اختلاف وہ ہوتا ہے جو احکام خدا کے خلاف ہو، احکام رسول کے خلاف ہو، اللہ کے فرمان کے خلاف ہو، وہ اختلافات ہوتے ہیں۔ ورنہ الحمدللہ محدثین دیکھے ماشاء اللہ، کسی نے بخاری شریف لکھی، کسی نے مسلم شریف لکھی، کسی نے سیاہ کی طرز پہ لکھی، کسی نے مسانید کی طرز پہ لکھی، کسی نے سنن کی طرز پہ لکھی، سب کی قبروں پہ اللہ رحمتیں فرمائے۔ جیسے اب وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی بس ٹھیک ہے ایک کتاب رہنے دو، باقی کی کیا ضرورت ہے، نہیں، سب میں کیا ہے؟ احادیث رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کی اتباع، محبت، اتحاد، اتفاق نصیب فرمائیں۔ اور اس کی بات فرماتے وقال عبد الرزاق عن معمر النبی اسحاق عن عمرو بن میمون الاودی قال ادركت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهم يقولون ان المساجد بيوت الله في اللفظ وانه حق على الله ان يكرم من زاره فيها۔ عمر ابن میمون الاودی فرماتے ہیں کہ ادرکت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں مجھے کئی صحابہ سے، یعنی حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور کے صحابہ سے ملنا جو ہے یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی بن گیا اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں ادرکت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میں صحابہ سے ملا ہوں، اور صحابہ فرماتے تھے ان المساجد بیوت اللہ، جتنی مسجدیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اور جب بندہ کسی کے گھر میں آتا ہے تو گھر والا لازم اس کی عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ تیرے گھر میں آ جائے، مخالف بھی آپ کہیں بھائی کوئی بات نہیں کرنا، ابھی ہمارے گھر میں آیا ہے، ابھی ہمارے پاس آیا ہے، ابھی بات کوئی نہیں کرنی ہے، جھگڑے ختم، بس آ گیا گھر میں، آ گیا خلاص، آپ چائے لائیں گے، کھانا لائیں گے، بٹھائیں گے۔ تو یہ جب اللہ کے گھر ہے تو جو بندہ اللہ کے لیے آتا تو اللہ بھی تو پھر اس کی اکرام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس کی عزت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اپنے گھر میں آنے والوں کو نوازتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حق علی اللہ، یعنی گویا کہ یہ اللہ پہ حق ہے جو اللہ نے خود واجب فرمایا، وَإِلَّا لَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ أَن يُكْرَمَ مَن زَارَهُ فِيهَا، کہ جو اللہ کے گھروں میں اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، اللہ بھی ان کی عزت فرمائے۔ وقال البصوری ان حبیب ابن ابی ثابت وعدی ابن ثابت ان سعید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہم قال من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأت المسجد فيصلي فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبیب ابن ابی ثابت، عدی ابن ثابت، سعید ابن جبیر اور حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے تھے کہ جو بندہ من سمع النداء بالصلاة، جس کو اذان کی آواز آ جائے، ثم لم یجب ولم یات المسجد، اس نے اذان کی آواز کا جواب نہ دیا، کیا مانا؟ یعنی بات نہ مانی، اللہ نے جو بلایا تو نہیں آیا نا، یہ مانا ہوتا ہے جواب نہ دینے کا۔ ولم یات المسجد ویصلی، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھے، فرماتے تھے کہ فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز جو ہے وہ گویا کہ نہیں ہوئی،
قد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے کہ اللہ بلا رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور یہ سننے کے بعد بھی اکیلا کھڑا ہے نماز پڑھے تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتویٰ دیتے تھے کہ جو بندہ مسجد کا ہمسایہ ہے لیکن مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھے تو گویا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب جیسے کہ حضرت سعید ابن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ من لم یسمع النداء، جو اذان سنے اور اس کے بعد نہ آئے تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی، چاہے وہ گھر میں نماز اکیلے پڑھ لے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اس لیے اچھا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اکیلے پڑھنے میں نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا، بات سمجھیں۔ بعض فقہاء اور صحابہ فرماتے ہیں کہ گویا اس نے نماز پڑھی نہیں، نماز ہوئی نہیں، یعنی نفی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفی کمال ہے، کیا مانا کہ جو نماز کا جماعت کا اجر تھا یہ اس سے محروم ہو گیا، فرض تو ادا ہو جائے گا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ اسے نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ جو فضیلت تھی جماعت میں آنے کی، مسجد میں آنے کی، اس سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بہرحال کوشش یہ کریں کہ اللہ کے گھروں کو آ کے آباد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں آ کے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اور اسی جماعت میں خیر و برکت ہوتی ہے کہ جماعت میں کوئی ایک تو اللہ والا ہوگا، وہ جو جب دعا کرے گا تو ہماری گاڑی بھی چل پڑے گی، ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ اب سارے میرے جیسے تو نہیں ہوتے نا، اب دیکھیں نا حرم میں لاکھوں آدمی ہیں تو سارے کو میرے جیسے بدکردار یا گناہگار ہوں گے، اللہ والے بھی ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے چھپے ہوئے جن کو ہم جانتے بھی نہیں، لیکن وہ جب دعا مانگیں گے تو سب کے لیے مانگیں گے نا، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اللہ کے مساجد کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ میں تو ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں، اور میرے بہت سارے ساتھیوں نے اللہ ان کو جزا دے کہ میری بات پہ، میری درخواست پہ، میری گزارش پہ انہوں نے عمل کیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تم، چھوٹی سی بات ہے کہ 100 ریال بھی اگر مہینے میں خرچ کرو تو 1700 روپے بن جاتے ہیں، اور الحمدللہ تمہارے دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ان میں ایک حافظ بٹھا دو، قرآن پڑھاتا ہے، اس کو 1000 روپیہ مہینہ بھیج دو، تو جب وہ بیٹھے گا اذان بھی دے گا، بچے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، جماعت بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اصل بات ہوتی ہے کہ بندہ ابتدا کرے۔ اب میرے اپنے گاؤں کی جو مسجد تھی میرے والد رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے، وہ سیدھا ہو گئی، اللہ کی رحمت سے اللہ نے توفیق دی، اپنے اس کو بنایا۔ تو جب ہم بنا رہے تھے، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے عزیز، ہمارے اقارب، ہمارے دوست، ملنے والے میرے سامنے تو نہیں کہتے تھے، ذرا تھوڑا سا ادب تو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا لحاظ ہوتا ہے بندے کو، تو علیحدہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب ان کا دیکھو پتہ نہیں مکی صاحب کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک بستی ہے، دیہات ہے، اتنا بڑی مسجد کہ اپنا گھر بھی سارا مسجد میں دے دیا، اور بھی کیا کر رہا ہے؟ کون اتنی بڑی مسجد میں جب نمازی ہوں گے اتنے سے تو کیا نظر آئے گا؟ چھوٹی مسجد ہو بھری ہوئی تو نظر آئے گی نا کہ ماشاءاللہ جی آباد ہے اور بہت نمازی ہیں، اور اتنی بڑی مسجد ہو کہ نمازی ایک کونے میں بھی کھڑے ہوئے نظر نہ ہیں۔ اب وہ ان کو کون سمجھائے؟ بس تو ایسا، بس اس کا دماغ ایسے بلوچ آدمی ہے جو آ گیا دماغ میں، اب اس کو کہے کون جا کے؟ مجھے آ کے خیر کچھ دوست کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، پہلے 50 سال 60 سال پتہ نہیں 70 سال پہلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بنیاد رکھی، اب 70 سال کے بعد بھی کسی نے اس مسجد کو نہیں بنایا، گرنے پہ آ گئی۔ اب اللہ جانے پھر کون پیدا ہوگا، کون آئے گا، کون بنائے گا، اور ایسا ایسا دنیا ترقی کر رہی ہے، دیہات بڑھ رہے ہیں، قصبات بڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے دور میں بجلی نہیں تھی، اب بجلی آ گئی، سڑک آ گئی، ماشاءاللہ بڑے بڑے دکانیں ہو گئی، تو یہ آخر ترقی ہوگی تو اللہ کا گھر اگر بن جائے گا تو کیا حرج ہے؟ خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے وہ کام کر دیا، مسجد بن گئی، اللہ قبول فرمائے۔ اب آپ یقین فرمائیں کہ مسجد جو ہے نا جی، مسجد کا پورا سیم 2 منزلہ ہے، دوسری منزل مسجد کی چھت
ساتھ جو ہے کم از کم کوئی 30 کمروں کا مدرسہ ہے. مدرسہ کا نیچے حصہ اوپر حصہ بھرنے کے بعد لوگ سڑک پہ ہوتے ہیں نماز. اب وہ کہتے ہیں جی مسجد تو چھوٹی ہو گئی. میں نے کہا جی آپ تو کہتے تھے بڑی بنا رہے ہیں. اجی حضرت اس کا کچھ کریں. میں نے کہا اب کیا کریں جی کوئی حل سوچیں. جب اللہ توفیق دے گا پھر سوچیں. یعنی اب یہ ہوتا ہے الحمدللہ یعنی جب ہم جائیں. اچھا اگر ہم نہ بھی ہوں تو مسجد جمعہ کے دن یعنی آپ قدم نہیں رکھ سکتے, پوری مسجد بھری ہو. اللہ کا شکر. اب یہ تو اللہ آباد کرتے ہیں نا جی. تو ہمارے پاس اس لیے کوشش کیا کرو بھی 100 ریال تو بچا لو نا اپنے محلے کو آباد کرنے کے لیے. سگریٹ پہ اڑا دیتے ہو, دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے پہ اڑا دیتے ہو, لڈو کھیلنے پہ اڑا دیتے ہو. ذرا حساب کر لو مہینے میں یہ ببسی بلا کتنی پی جاتے ہو. ایک مہینے کے ذرا ببسی روک کر اللہ کا گھر آباد ہو جائے, کو گھاٹا ہے. کوئی ببسی نہ پینے سے کیا خیال ہے آپ کا, بندے فوت ہو جاتے ہیں. جب تک یہ نہیں بنی تھی لوگ مر گئے. لوگوں کی صحت بہتر, جب سے یہ بلائیں آئی ہیں لوگ الٹا بیمار ہو گئے. میدے نے کام چھوڑ دیا. جو کام میدے نے کرنا تھا وہ تو کرتی ہے 7. اب تو میدا کیا کرے, وہ تو فارغ ہے نا. لہذا کچھ عرصے کے بعد وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتا. تو اس لیے ہمیشہ 100 ریال کی قربانی میں آپ کے محلہ اگر آباد ہو جائے, خدا کا گھر آباد ہو جائے, وہاں ایک حافظ بٹھا دو. کوئی جھگڑے وگڑے میں نہ پڑو, اس کو قرآن پڑھاؤ بس. اس سے یہ بھی نہ کہو کہ جی مدرسہ بناؤ بچوں کو رکھو. نہیں, جو بستی کے بچے آئے تم بیٹھ جاؤ, 1 آئے 2 آئے تم شروع کر دو. جب شروع کرو گے انشاءاللہ تو پھر آنا شروع ہو جائے. بس ان بچوں کو قرآن پڑھاؤ, چھٹی تو جھپ جائے اپنے اپنے گھر میں. نہ روٹی نہ قصہ نہ کہانی. وہ بڑے لمبے کام ہے, مدرسے چلانا آسان نہیں ہوتا. اس کو کہو بھی تمہاری تنخواہ انشاءاللہ ہر یکم تاریخ کو پہنچے گی. تم نے صرف قرآن پڑھانا ہے اور عصر سے شروع کرو عشاء تک. 3 نمازیں بھی ہو گئی. بچے سکول پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں. واپس آ جائیں عصر سے عشاء تک تمہارے پاس قرآن پڑھ لیں اور اس کے بعد ان کو چھٹی دے دو. اور محلے کے چند دوستوں سے کہہ دو بھی ذرا دیکھ لیا کرو بھی حافظ صاحب آتا ہے, پڑھاتا ہے, حاضری دیتا ہے, نہیں دیتا, جان چھوڑو اور ڈھونڈ لو. کیونکہ اب ماشاءاللہ حافظ بھی بہت ہو گئے, ان کے بھی نخرے بڑے ہوتے ہیں. اب تو پہلے تو ہم لوگ قرآن پڑھاتے تھے نا اللہ کے لیے. اب تو جناب حافظ صاحب کہتے ہیں جناب دیہات ہے, جنگل ہے, وہاں جی بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اے سی نہیں ہے, کولر نہیں ہے. اب تو حافظ بھی یہ مانگتے ہیں نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو وہی جب پڑھتے تھے تو اتنے مچھر ہوتے تھے کہ ہمیں وہ بوری میں باندھ دیتے تھے یہاں پر, پھر بھی نیند نہیں آتی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہمارے اساتذہ بھی وہیں رہتے تھے اور سارا سیم کا پانی تھا میلوں تک. اتنا بڑا مچھر تھا. وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ کہتے تھے مجھے تو یہ نمرود سمجھ کے لڑتا ہے, آپ کا کیا حال ہے. میں نے کہا بھی اللہ رحمت کرے اور کیا کرے. یعنی وہ بیچارہ تنگ ہو کے کہتا ہے, وہ کہتا مجھے تو ایسے مچھر پڑتا ہے جیسے میں سمجھا ہو کہ میں نمرود ہوں. اتنا موٹا موٹا مچھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن الحمدللہ اگر وہ استاد نہ پڑھاتے تو ہم جاہل ہوتے. ہم تو پھر وہی ہوتا ہے نا جو ہماری برادری ہے جو کام کرتی ہے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے. اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے. اللہ جو ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا, اور جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما, اور کسی بندے کا محتاج نہ کرنا چاہیے, اپنے دروازے سے عطا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسجد کو آباد کرو. وقال اللہ تبارک و تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ رواه ابن مردوی وقذف مرفوعا من وجه آخر وله شواهد من وجوه آخر ليس هذا موضع بسطها. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابن عباس دلیل میں یہ آیت پڑھتے تھے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ ایمان والے. تو جو آباد نہیں کرتے گویا وہ ایمان والے بھی نہیں, وہ تو نافرمان ہوئے نا. وقوله تبارك وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة. اقام الصلاة یعنی عبادت بدنیہ التي هي اکبر عبادات البدن. یاد رکھیں عبادات جو ہے بدنیہ ہوتی ہیں, عبادات مالیہ ہوتی ہیں.
عبادات بدنیہ جیسے نماز، عبادات مالیہ جیسے زکوٰۃ، عبادات بدنیہ و مالیہ مشترکہ جیسے حج، اس میں بدن بھی خرچ ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو نماز جو ہے یہ اہم العبادات میں ہے۔ فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ اے التی ہی افضل الاعمال المتعدیہ بر الخلائق، زکوٰۃ جو ہے یہ اعمال مالیہ میں سب سے بڑا عمل ہے جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے، غریبوں تک پہنچتا ہے، مسکینوں تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اَيْ وَلَمْ يَخْفَ إِلَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى سوا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی عبادات بدنیہ بھی ادا کرتے ہیں، عبادات مالیہ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان ہے اور دل میں بھی اللہ کا خوف ہے اور کسی کا خوف نہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ لیکن یاد رکھیں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ قرآن میں جہاں عصا کا لفظ آئے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ پہ واجب ہے، یعنی یقینی بات ہے۔ ویسے یاد رکھو اللہ پہ تو کچھ واجب نہیں، کیونکہ وہ غنی ہے اور ساری دنیا ان کی محتاج ہے۔ ذات میں خود واجب فرما دی، جیسے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتی ہے میں نے مومنوں سے سودا کیا، خریدا۔ اللہ کو خریدنے کیا سب کچھ اللہ کا ہے، اس کی ملک ہے، ملک کون خریدتا ہے؟ وہ تو مالک ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ دے دیا گویا تیرا ہے اور تیری جان مال میں خرید رہا ہوں، تم اللہ کے راستے میں جان دے دو جنت لے لو۔ اس لیے فرماتے ہیں وزر رحمۃ اللہ علیہ قال علی ابن ابی طلحہ نے بعض فی قوله تبارک و تعالی انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ فرماتے ہیں من وحد اللہ وآمن بالیوم الآخر، ایمان کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا قائل ہو۔ یقول من آمن بما انزل اللہ، یعنی وہ ایمان لائے جو اللہ نے اتارا ہے قرآن پاک۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرے، یعنی صلوات الخمس، کیونکہ اصل فرض جو ہے وہ 5 نمازیں ہیں، باقی واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، يَقُولُ لَمْ يَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اب لفظ تو ہے یخشا، مانا ڈرنا کہ وہ اللہ کے سوا، جیسے پہلے مفسر نے فرمایا وَلَمْ يَخَفْ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لم یخشا کا معنی لم یعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، کیونکہ خشوع خضوع عبادت میں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو، کسی غیر کے آگے سجدہ نہ ہو، کسی غیر کے آگے جھکنا نہ ہو، کسی غیر کو پکارنا نہ ہو، کسی غیر سے نظر نیاز نہ ہو، کسی غیر سے نفع نقصان کی کوئی امید نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو جب یہ ساری امیدیں اللہ سے ہوں گی تو ڈرے گا بھی تو اللہ سے۔ دیکھو نا، آدمی ڈرتا تو تب ہے نا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، میں نافرمانی کروں گا تو اللہ سریع الحساب ہے، اللہ شدید العقاب ہے، اللہ عزیز الانتقام ہے، تو تب ڈرتا ہے نا۔ تو اس لیے نہ ڈرے مگر اللہ سے، یعنی نہ عبادت کرے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔
یقول تبارک و تعالی، اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی ان اولئک، یہی لوگ جو ہیں، المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں، فلاح پانے والے، کقولہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ مانا کیا ہوتا ہے کہ اللہ وہ دیں گے، اللہ وہ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ وہی شفاعت، یعنی وہ مقام شفاعت کے جب سارے انبیاء سارے رسول جواب دے دیں گے تو وہ شفاعت کبریٰ جو ہے صرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اسی کا نام ہے مقام محمود۔ عسى ان يبعثك، اس لیے حضرت ابن عباس فرماتی تھی کل عصا فی القرآن وہی واجبۃ، کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں عصا کا لفظ آئے بنا یہ ہوگا، یہ یقینی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، مطلب مانا تو ہوتا ہے کہ ہاں امید ہے، رجا ہے عصا کہ ہو جائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہو تو مانا یقینی ہو جاتا ہے، واجبۃ۔ اس لیے فرمایا کہ وہی کامیاب ہے، جیسے اللہ نے فرمایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، تو یقینی بات ہے کہ شفاعت حضور فرمائیں گے۔ وقال محمد بن اسحاق ابن یسار رحمہ اللہ وعصا من اللہ حق، کہ جب کلمہ حرف عصا کا استعمال ہوگا اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو بنا حق ہے، یقینی ہے، ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی کسی قسم کا وہم نہیں، چونکہ اللہ نے جو کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ مساجد کا بنانا بھی اور مساجد کا آباد کرنا یہ کون کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے، یہی ہدایت والے ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی مہتدین میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں بھی مفلحین اور فائزین میں شامل کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ظالمین و خاسرین سے نجات عطا فرمائے۔ عقیقے کے بارے میں کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا۔ نعوذ باللہ، کس نے کہا ہے آپ کو کہ منع فرمایا؟ خواب دیکھا ہے آپ نے رات کو سوتے ہوئے؟ بھائی خدا کے لیے 1200 سال گزر گئے، اب تو معاف کر دو آئے میں کرام، اب بخش دو، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ عقیقہ کرنا جو ہے یاد رکھو کہ 7ویں دن سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر اللہ لڑکا عطا فرمائے تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا جو اللہ نصیب کر دے تو وہ ذبح کرے، پکا کے کھلائے، کچے کھلائے، بچی ہو تو 1، اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر 14ویں دن، یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع فرمایا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، یہ غلط بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام صاحب کس زمانے میں پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر محدثین میں گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول فرمایا ہے۔ بھائی ہما وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو اپنے استاد کے استاد پہ کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، امام بخاری ان کے شاگرد۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں تقریباً 22 یا 23 روایات مبارک جو ہیں وہ ثلاثی ہیں، تو جتنے واسطے کم ہوتے ہیں یاد رکھیں اتنی سند عالی ہو جاتی ہے، یعنی جتنے واسطے میرے مدنی پاک کے ساتھ کم ہوں گے اتنی سند اونچی ہو جائے گی، اور جو سند رباعی ہوگی ثلاثی اس سے اعلیٰ۔ تو وہ جتنی ثلاثی کی اسناد ہے تقریباً وہ حنفی اساتذہ سے لی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔
اس لیے اللہ دونوں کی قبر پہ رحمت کرے. آپ کو جس نے کہا ہے غلط ہے اور کسی صحیح روایات میں نہیں ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ دشمن بعد میں آگے جھوٹی کتابیں لکھتے ہیں, جھوٹے حوالے دیتے ہیں لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ نہ ہمارے دلوں میں بغض ہے نہ حسد ہے اور نہ اللہ پیدا کرے. ایک آدمی شیعہ ہے مر گیا تو اس کے جنازے میں ہمیں جب بلایا گیا تو ان کی برادری نے کہا کہ ہم اپنا جنازہ الگ پڑھیں گے, تو تمہیں کیا ضرورت تھی جانے کی. پھر ایک بریلوی مولوی نے اس کا جنازہ پڑھا تو کچھ برادری ملتی جلتی ہے نا. وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں, وہ تعزیے پہ سجدہ کرتے ہیں, وہ ادھر منت مانتے ہیں, وہ ادھر منت مانتے ہیں, وہ ادھر غلاف چڑھاتے ہیں, وہ ادھر غلاف چڑھاتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ لیکن دعا کرو اللہ دونوں کو ہدایت دے. کسی کے لیے برا کلمہ نہ کہا کرو. بہرحال جو مر گئے ان کے بارے میں معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا. میری اولاد کے لیے دعا کریں آپ ہمارے لیے, ہم آپ کے لیے. اللہ سب مسلمانوں کی اولاد کو صالح بنائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی اولاد کو نافرمانیوں سے دین سے دوری سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا سکھلائی ہے نا قرآن میں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس سے بڑی دعا کوئی نہیں دنیا میں. جو دعا قرآن میں ہو اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی کہ اللہ ہماری گھر والوں کو اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اتنا بڑا لفظ ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک, اس جیسا جملہ کو دنیا کی طاقت ادا ہی نہیں کر سکتی. اس لیے آپ بھی دعا کیا کریں. اور اولاد کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی دعا ہے. بس دعا کرو. اچھا چاشت کی فضیلت ہے, ثواب ہے, روایات میں بہت بڑا اجر ہے. اگر کوئی میاں بیوی کمرے میں ملے اور اوپر کپڑا نہ ڈالیں کوئی بات نہیں. اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے پر نظر ڈالنے کو حلال کیا ہے. کہتے ہیں جی آپ کے طالب علم بعض دفعہ ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے, اللہ ان کو ہدایت دے, اخلاق نصیب کرے. غریب آدمی ہوں, قرض والا بھی ہوں اور مجھے دم پڑ گئے ہیں دو, تو پہلے مسئلہ پوچھ لیتے تو دم نہ پڑتے نا. قرضہ لینے میں بھی تم نے کسی سے نہیں پوچھا اس لیے قرض چڑھ گیا, اور عمرہ کرنے میں بھی کسی سے نہیں پوچھا دو دم چڑھ گئے. تو اس لیے جب اللہ پیسے دے دے ادا کر دینا, کوئی بات نہیں ہے. دیر سے ادا کر سکتے ہو, قرضے والوں کو دے دو, نیت خراب نہ کرو, نیت کر دو کہ میں نے دینا ہے. اور بالکل نہ ہو تو پھر وجہ دیکھنی پڑتی ہے کہ دم کیوں پڑے. بعض کہ میں دم کے علاوہ آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں. روزے رکھنے میں تو پیسے نہیں لگتے, پیسے قرضے والوں کو دیتے رہے اور دم کے بدلے میں روزے رکھ لیں. کہ جن لوگوں کو توحید نہیں سنائی گئی, اللہ کی توحید کی دعوت نہیں پہنچی, وہ اسی طرح مر گئے, تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے, تمہارے سپرد تو نہیں ہے کہ تم فکر کرو. ایسے اصولاً یاد رکھو کہ جہاں یہ اللہ کا قرآن ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, اللہ فرماتے ہیں ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا رسول نہ بھیجیں. اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں تب عذاب دیتے ہیں. اب ضروری نہیں ہوتا کہ پیغمبر جائے, پیغمبر کا دین پہنچے علماء کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, کسی ذریعے. اچھا اگر بفرض محال ہم ایک ایسی جگہ مقرر کر لیں کہ وہاں ایک بندہ رہتا تھا, اس کے پاس کوئی بھی نہیں گیا, نہ پیغمبر پہنچے, نہ علماء پہنچے, نہ پیغام پہنچا, تو اس سے صرف قیامت میں اللہ کی توحید کا سوال ہوگا. کیونکہ توحید جو ہے یہ عقیدہ ہے, فطرت ہے کہ ہر بندہ غور کرنے والا جو آسمانوں کو دیکھے, زمین کو دیکھے, پہاڑوں کو دیکھے, سورج کو دیکھے, چاند کو دیکھے, رات کو دیکھے, دن کو دیکھے, تو لازماً اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے. تو اتنا بھی اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تو وہ بچ جائے. جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے, میرے محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ یہودی کے گھر میں, یہودی یا ایک کافرہ لڑکی تھی, بیمار تھی, حضور عیادت کے لیے گئے. تو حضور نے اس بچی سے پوچھا کہ این اللہ,
اب یعنی ایسا سوال پوچھا حضور پاک نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بچی نے اشارہ کیا، اللہ تو آسمانوں میں ہے، عرش پہ ہے. اسی لیے تو ہم سارے یوں ہاتھ کرتے ہیں نا دعا میں کہ اس کی شان علو ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کافر سے ہٹ جاؤ، انہا مؤمنۃ، بس یہ مومنہ، بس اتنا کافی. اب اس بیچاری نے نہ تو کلمہ پڑھا تھا، نہ اس غریب نے کبھی نمازیں پڑھی تھی، نہ اس نے کبھی تلاوت کی تھی، بس اللہ کی توحید آ گئی، حضور کا اقرار ہو گیا، بس نجات بن گئی الحمدللہ. تو اسی لیے جو آدمی جس حال میں ہوگا اس سے سوال بھی اتنا ہوگا. جیسے پرائمری والے سے کوئی ایم اے کا سوال نہیں پوچھتا، میٹرک والے سے کوئی بی اے کا سوال نہیں پوچھتا، مجھ سے کوئی آدمی آ کے انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں پوچھے گا. اسی طرح تو اللہ بھی عادل و منصف ہے، جیسے اس کے بندے کا حال ہوگا اس سے اتنی سوال کیا جائے. لوگوں کو توحید پہنچ گئی پھر شرک کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، موت شرک پہ آئے تو جہنم. جی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یاد رکھو کہ جمعہ یا ظہر ایک چیز ہے، فرق ان میں صرف اتنی ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ کی نماز میں 2 رکعتیں نماز اور 2 رکعت کا مقام خطبہ آ گیا، ورنہ ہے تو وہی ظہر. اسی لیے جو بندہ جمعہ میں نہ پہنچ سکے وہ کیا پڑھے گا؟ اسی لیے جو ایسی جگہ ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوا نہیں ہوتا تو وہاں کیا پڑھیں گے وہ؟ تو اس لیے وہی سنتیں رہیں گی، پہلے بھی 4 سنتیں اور بعد میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 سنتیں یا 4 اور 6 کی بھی روایت موجود ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ اللہ کی عبادت ہے، جو جتنی زیادہ کرو گے اتنی زیادہ رحمتیں آئیں گی، ان کو گھٹانے میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ اب ایک آدمی نے مثلا 6 رکعت پڑھ لی تو کیا اس کو ماریں گے فرشتے کہ تم نے کیوں زیادہ نماز پڑھی؟ ہاں اگر فائدہ کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بھی چلا گیا تو الحمدللہ سنت ادا ہو گئی. لیکن اگر اس کو اللہ نے توفیق دی کہ اس نے 4 رکعت پڑھی یا اس نے 6 رکعت پڑھی تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا، اور جس نے 2 پڑھی اس نے 1 حدیث پہ عمل کیا. اب آپ کی مرضی ہے، ساری حدیثوں پہ حضور کی ساری باتیں مان لو یا آدھی مان لو. ہم تو حضور کی ساری باتیں مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب ہو اور حضور کے فرمان کے علاوہ کوئی اب پہلے 4 سنتے ہیں، حدیث میں 2 بھی موجود ہیں 4 بھی موجود ہیں. تو جس نے 4 پڑھ لی دونوں حدیثوں پہ عمل کر لیا، جس نے 2 پڑھ لی 1 حدیث پہ عمل کر لیا. تو اب یہ تو ہماری قسمت میں ہے کہ ہم ساری حدیثوں پہ عمل کریں، لوگ کہیں حدیث نہیں مانتے. اللہ ہدایت دے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. ہمارے دلوں سے تو بھائی دعا نکلتی ہے، بد دعا ہم نے سیکھی ہی نہیں انشاءاللہ، اور اللہ پاک آئندہ بھی ہمیں محفوظ رکھے. سفر نماز میں سنتیں معاف ہیں. سنت جب اللہ نے دیکھو بھائی اللہ نے عقل دیا ہے، جب فرض آدھے کر دیے ہیں تو صاف بات ہے کہ سنت اور نفل معاف ہے. جب فرض بھی آدھا ہو جائے تو سنت نفل تو خود معاف ہو گئی نا. اب دیکھو نا تمہارے گھر میں کوئی ہے، تم روٹی ہی نہ دو تو پانی کیا دو گے؟ تو اس لیے ہمیشہ اچھا اور اس پہ عمل کرو تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بندے کو رعایت دی، بندے نے فائدہ اٹھایا. تو باقی اگر کوئی آدمی فارغ ہے، اپنی گاڑی ہے، تکلیف کوئی نہیں، ٹائم ضائع نہیں، تو وہ پڑھ لے تو اللہ ضائع نہیں کریں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، ورنہ اس پہ ضروری کوئی نہیں. پرفیوم میں الکوہل ہوتی ہے تو بغیر الکوہل کے بھی ملتا ہے، وہ لے لیا کرو نا، ذرا مہنگا ہے اس لیے مسئلے پوچھتے ہو. بھائی پرفیوم فری الکوہل بھی ملتے ہیں، وہ لے لیا کرو، جھگڑے میں پڑو کیوں؟ گو بعض علماء کہتے ہیں کہ پرفیوم کا استعمال جائز ہے. انہوں نے اسے دلائل دیے ہیں کہ جیسے شراب سرکہ بن جائے تو شراب نہیں رہتی، اسی طرح اگر کھجور کو ہم پانی میں بھگو دیں اور 3-4 دن کے بعد پکائیں نشہ آ جائے تو حرام ہو جائے گی، نشہ نہ آئے تو نبیذ ہوگی. تو اس لیے انہوں نے بھی کچھ علماء متاخرین نے اس پہ ریسرچ کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الکوہل اپنے اصلی شکل میں نہیں رہتا، جب پرفیوم میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی حقیقت جو ہے وہ بدل جاتی ہے.
صرف اس لیے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا مادہ ہے کہ وہ فوراً اڑ جاتا ہے، تو اس لیے وہ باقی بھی نہیں رہتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن جو متقی علماء ہیں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، عزیمت پہ عمل کرنے والے، وہ کہتے ہیں جس میں حرام کا خدشہ بھی آ جائے دور ہو جاؤ، بس بچ جاؤ، کیوں وہم میں پڑتے ہو؟ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کے بغیر بندے کی زندگی نہیں گزر سکتی، اور پھر اس کے متبادل آپ کو عطر ملتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے متبادل آپ کو فری الکوہل ملتا ہے، تو کیوں وہم میں پڑو، کیوں اپنی نمازوں کو خدشے میں ڈالو؟ نام والدین نے محمد بخش رکھا ہے، نبی بخش، محمد بخش، رسول بخش، فقیر بخش، حسین بخش، پیر بخش، یہ سب غلط نام۔ اولاد بخشنے والا صرف اللہ ہے، یہ بولے من یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ فرماتے ہیں لڑکے دوں میری مرضی، لڑکیاں دوں میری مرضی، جوڑے دوں میری مرضی، بالکل بند کر دوں میری مرضی، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے کبھی بھی اولاد کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہ کریں، نام بدل لو، یا صرف محمد نام رکھ لو اپنا صلی اللہ علیہ وسلم، یا صرف بخش رکھ لو، دونوں کو ملا اوڑے۔ اذا انسان اخذ عمرة وحلق رأسه وبعد مدة اعتبر مرة اخرى ولم يحلق رأسه فعليه الهدي، لأن حلق الرأس لازم ولو فيها شعر او لا يجد الشعر، الحلق لازم۔ جو مڈاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ پڑھو گے تو لوگ عادی ہو جائیں گے نا، پھر بداری کے بغیر والے امام ڈھونڈنے شروع کر دیں گے۔ تو بہرحال امام وہ ہو جو حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ عمرہ کرنے کے بعد غلطی سے سر کے تھوڑے بال کاٹ لیے، حرام کھول دیا، اگر تھوڑے ٹک لگایا ہے تو فوراً اگر کچھ دیر نہیں گزری تو ابھی بھی بال کٹوا لیں، اور چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، ورنہ ایک بکری بطور دم دینی ہوگی۔ بی بی عائشہ کی قبر مبارک جو ہے مکے میں ہے یا مدینے میں ہے؟ مدینے میں ہے، جنت البقیع الغرقد میں ہے۔ بیوی کے گردے میں پتھری ہے، اللہ شفا دے، بس اللہ سے دعا مانگیں، زمزم زیادہ پلائیں، انشاءاللہ اللہ رحمت کریں گے۔ بعض لوگ عمرے پہ آگے حج کر جاتے ہیں، حج تو اللہ قبول کر لیں گے، لیکن یہ اسلامی حکومت ہے الحمدللہ، اس کے احکام کی اطاعت جو ہے اولي الامر کی وہ لازم ہے۔ علیکم السمع والطاعہ، اسمعوا واطیعوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، ہاں لے گئے، لیکن اللہ نے ان کی بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں، کیونکہ حضور کے زمانے سے پہلے فوت ہو گئے، ان کو اسلام تو نصیب نہیں ہوا نا۔ آج میں اوابین میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، نفل ہے، پڑھو پڑھو ثواب ہوگا، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک عورت اگر ناپاک ہے، یعنی ایام حیض میں ہے یا نفاس میں ہے یا جنابت میں ہے، وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ناپاک عورت کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ اللہ کے گھر کی مسجد میں داخل ہو جائے۔ اگر مرد عورت کو مارتا ہے یا اس کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو گنہگار ہے۔ حضور نے فرمایا استوصوکم بالنساء خیرا، حضور نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ تو اس لیے بیوی کو گالی دینا، مارنا، ہاں بیوی میں نافرمانی ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اتنا نہ مارو کہ اس کے چہرے پہ داغ پڑ جائے۔ اور پھر یعنی ایک ویسے بھی اندازہ کرو کہ آدمی کی کتنی بے ضمیری ہے کہ ایک وقت میں تو مارے اور دوسری دفعہ اس کی خوشامد بھی کرے۔ ایسا بے ضمیر انسان دیکھا ہے آپ نے؟ کچھ تو ضمیر کا احساس کرنا۔
میں ابھی سر نہیں مڈایا تھا کہ کسی نمازی نے مجھے عطر لگا دیا، لیکن وہ عطر آپ نے اگر دھو دیا اسی وقت جا کے ظاہر کر دیا، کوئی دم نہیں۔ اگر وہ عطر تھوڑی جگہ پہ لگا ہے صدقہ کر دو، اگر پورے ہاتھ پہ لگا، پورے چہرے پہ لگا ہے تو پھر ایک بکری دم دینی ہوگی۔ بھائی خیال کیا کرو نا، لوگ عطر لگاتے ہیں، وہ کہہ دیا بھی میں احرام میں ہوں، اچھا ان کو بھی عقل نہیں ہوتا کہ احرام باندھے ہوئے ہم اس کو عطر لگا رہے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بجائے صرف استلام کر لیتا ہوں، وہ بھی قائم مقام بوسے کے ہے، سنت ہے بالکل انشاءاللہ، لیکن اگر موقع ملے تو حضور کی سنت پہ عمل بھی کریں، بوسہ بھی دیں۔ لیکن خوف ہے، عورتیں ہیں آج کل زیادہ ہوتی ہیں، بلا وجہ آدمی عورتوں سے مس ہوگا یا کسی کو دھکا نہ دیں، لیکن جب اللہ موقع دے تو ایسے حالات، ایسے اوقات دیکھ کر، چونکہ جب حضور نے بوسہ دیا ہے تو ایک دفعہ تو کم از کم بوسے کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے، ویسے استلام کریں وہ بھی کافی ہے۔ ایک عورت ہمارے پڑوس میں خاوند کو گالیاں دیتی ہے، ماشاءاللہ خاوند کو مار، دیکھا وہ اس کو مارتے ہیں تو خاوند کو مارنے والی بھی پیدا ہو گئی نا۔ اگر تم عورتوں کو نہ مارتے تو عورت بھی خاوند کو نہ مارتی۔ بہرحال ایسی عورتوں سے بھی اللہ بچائے۔ کہ حدیث میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، ہاں ایک دوسرے سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو 3 دن کے اندر اندر ختم کر دو، اگر وہ ختم نہ کرے تو تم گزرتے ہوئے کہو السلام علیکم، وہ جواب نہ دے تو آئندہ اسی پہ گناہ ہے نا، تم نے تو ختم کر دیا نا۔ اگر دین کے لیے جھگڑا ہے تو پھر وہ لمبا بھی ہو سکتا۔ جی بعض لوگ پان کھاتے ہیں اور پھینکتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بھائی پان کھا کے گلیاں تو خراب نہ کرو، اللہ کے بندے راستے خراب نہ کیا کرو۔ کپڑا جو ہے حضور پاک نے منع فرمایا ہے، خالص سرخ لباس منع فرمایا ہے حضور نے، لیکن اگر سرخ میں سفید ہے، سرخ میں کوئی دھاری ہے وہ جائز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے علیہ حلۃ حمراء، کہ حضور کے اوپر خود ایک حلہ تھا سرخ رنگ کا، تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ خالص نہیں تھا بلکہ سرخ دھاری تھی، یا سرخی میں کوئی سفیدی یا سرخی میں کوئی کالا رنگ ملا ہو وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مصیبت انسان پہ آتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے، ہاں بالکل، کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں گنتے رہیں، پہلے سنتیں جو ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، 4 فرض ہیں، 2 رکعت سنت ہے، باقی گنتے 3 رکعت کی واجب ہے۔ نے وضو کر لیا تھا، کپڑے بدلنے لگا تو گھٹنے یا ران میری ننگی ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا تھا، نہیں ٹوٹتا، وضو بڑا پکا ہے، وضو ایسے جلدی ٹوٹ جاتا ہے کوئی؟ عرفات کے دن کے روزے کا ثواب ہے، تو ہم جب اپنے ملک میں ہوں گے تو اس دن جو عرفات کا دن بنے، عید کیسے کرتے ہو آخر؟ عید کرتے ہو قربانی کی نہیں کرتے؟ تو جیسے عید کا دن بنے گا اسی حساب سے عرفات کا دن بنا لو، عید کی نماز ہو جائے گی تو عرفات کے روزے کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ یا لطیف ہو تو بے یعنی رحم کر، ہم پہ مشکلات میں آسانی کر۔ میری بیوی اپنے وطن سے جب آئے گا تو میقات سے احرام کی نیت کر کے آئے عمرے کی، چاہے حیض بھی ہو، پہلے غسل کرے پھر احرام کی نیت لبیک پڑے آ جائے اور مکے میں آگے اپنے مکان میں رہے، جس دن حیض سے پاک ہو جائے فوراً غسل کرے، مکے میں آگے حرم میں آگے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ حالت حیض میں احرام باندھنا جائز ہے، نیت کرنا جائز ہے، نماز نہیں پڑے گی۔ اگر اسی حالت حیض میں اس نے احرام باندھ لیا تو اس میں لبیک اللہم لبیک ہاں پڑھ سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ انٹرنیٹ پر حضور کی تصویر دکھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، بہت گناہ ہے، ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ ائمہ اربعہ کی اتباع کرتے ہیں قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے، ہاں بالکل ان کے ساتھ ہوں گے، وہ خیر القرون میں ہیں، اللہ ہمارا حشر کرے ان کے ساتھ۔
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کہتے جی قرآن میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. رمضان میں کچھ روزے چھوٹ گئے غفلت سے، توبہ کرو، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اللہ ہدایت دے. اور جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا رکھ لو. 4 روزے چھوٹ گئے، 10 چھوٹ گئے، 5 چھوٹ گئے، ایک ایک کر کے اکٹھے رکھ لو، بعد میں آہستہ آہستہ رکھ لو، لیکن قضا زندگی میں کر لو تاکہ قیامت میں نہ پکڑے جاؤ. جنات کے بارے میں بتلائیں کہ وہ حج بھی کرتے ہیں، مجھے وہ ملتے ہیں کیا؟ ہاں، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، تعلقات ہیں. اللہ کے بندے جب جن مسلمان ہیں تو جو مسلمان کرتے ہیں وہ بھی کرتے. جنوں میں علماء ہیں، جنوں میں صحابی ہیں میرے مدنی کے. عقل کریں، اللہ کا قرآن ہے کہ جنات آئے، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے اسلام لے آئے اور فوراً جا کے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ نے نبی پہ وحی بھیجی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرا قرآن سننے والے جنات بھی آئے ہیں، اور جنات میں مسلمین بھی ہیں، قاسطین بھی ہیں، جنات میں صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، بڑے بڑے عالم و عابد و زاہد و حجاج بھی ہیں. وہ حج کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کم زم بیٹھ کے پینا افضل ہے یا کھڑے ہو کر؟ ہر پانی روٹی بیٹھ کے کھانا پینا افضل ہے. زمزم کے بارے میں صرف اتنا مسئلہ ہے کہ کھڑا ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہے، جائز ہے، ورنہ زمزم بھی بیٹھ کے پیئے. یہ لوگوں نے ایک رواج بنایا ہوا ہے کہ زمزم دے تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ بڑا مسئلے کو سمجھتا ہے. مسئلہ نہیں ہے، کھانا پینا سب بیٹھ کے کرنا ہے. روٹی کھائیں، پانی پیئیں، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے. باقی اگر زمزم کھڑے کھڑے کوئی پی لے، جیسے حضور پاک نے کھڑے ہوئے بھی پی لیا، تو اس لیے وہ جائز ہو گیا، گناہ نہیں ہوگا. دوسرا پانی اگر کھڑے ہو کے پیئیں گے تو وہ خلاف سنت ہوگا. اور آج کل تو ماشاءاللہ جی بڑے آدمی ہوتے ہی ہوئی ہیں جو روٹی بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں اور پیشاب بھی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، دونوں کام کھڑے ہو کے کرتے. دیکھو نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ہم جاہل ان کا مقام کیا سمجھیں. اور استنجے کی بھی ضرورت نہیں، پینٹ ایسی جین کی پہنتے ہیں جو بالکل پیشاب چوس ہوتی ہے، وہ بالکل ناجائز ہے، عیسائیوں کی علامت ہے.